ابھی جو ڈاکٹر صاحب کا جو خاتمہ ہوا ہے نا جس قسم پرسی میں، وہ قابل ترس ہے۔ عامر لیاقت حسین ایک نام نہیں بلکہ اداس چہروں پر مسکراہٹ لاتا۔ اس میں کم از کم ڈاکٹر صاحب کو فیور کروں گا، جیسی بھی زندگی گزری، لیکن جو اینڈ ہوا ہے نا اس میں زیادتی ہوئی ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ۔ بچھڑے ہوئے لوگوں کو ان کے پیاروں سے ملواتا اور غریبوں سے ہمدردی کرتا اور ان کا خیال رکھتا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود عامر لیاقت حسین کی زندگی میں ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھا سکون۔ تو دوستو انتظار کس بات کا ہے؟ باندھ لیجیے اپنی سیٹ بیلٹ اچھے سے اور جانتے ہیں کہ عامر لیاقت حسین زندگی کی تمام آسائشوں کے باوجود ڈپریشن اور تنہائی کا شکار کیوں ہو گئے تھے اور صرف 50 سال کی عمر میں دنیا سے کنارہ کر گئے۔ دوستوں 5 جولائی 1971 پاکستان کے شہر کراچی میں ایک ایسے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے جہاں علم اور سیاست دونوں کا جنون پایا جاتا تھا، اور اس بچے کا نام رکھا جاتا ہے عامر لیاقت حسین۔ ان کے والد شیخ لیاقت حسین ایک مشہور سیاست دان اور والدہ ایک سماجی خدمتگار خاتون تھیں۔ بچپن سے ہی عامر لیاقت میں بولنے اور سمجھنے کا فن تھا۔ اسی فن کی بدولت عامر لیاقت کا مستقبل روشن اور تابناک تھا۔ دوستوں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی شہرت کا سفر جرنلزم سے شروع ہوا اور پھر انہیں ٹی وی سکرین پر بھی آنے کا موقع ملا۔ عالم آن لائن سے ٹی وی شوز نے انہیں ہر گھر کی زینت بنا دیا تھا، کیونکہ آپ نے اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے لوگوں میں محبتیں بانٹی۔ ان کا انداز سب سے الگ تھا، کبھی جذباتی تو کبھی مزاحیہ۔ لوگ آپ کو سنتے نہیں بلکہ محسوس کرتے تھے۔ پھر آپ نے 2002 میں سیاست میں قدم رکھا اور MQM کی ٹکٹ سے MNA بنے اور منسٹر آف ریلیجیس افیئرز بھی رہے۔ ایک ہی شخص، مذہب بھی، میڈیا بھی اور سیاست بھی۔ دوستوں رمضان ٹرانسمیشنز نے عامر لیاقت کو ایک بڑی شخصیت بنا دیا تھا۔ وہ نہ صرف ایک ہوسٹ بلکہ ایک جذبہ تھے۔ ہر سحری اور افطار میں عامر لیاقت کا علم سے بھرپور پروگرام دیکھنا لوگوں کا ایک معمول بن گیا تھا، لیکن ساتھ ہی میمز اور کنٹروورسیز نے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ان کا ہر لفظ وائرل ہوتا تھا، کبھی تعریف میں تو کبھی مذاق میں۔ دوستوں عامر لیاقت کی پہلی شادی بشرا عامر سے ہوئی، جو کہ ایک سمجھدار اور خوش مزاج خاتون تھی جو عامر لیاقت سے بہت پیار کرتی تھی، جن سے 2 بچے ہوئے، احمد اور دعا۔ دوستوں یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میڈیا کی لائف کنٹروورسیز سے بری ہوتی ہے، اور عامر لیاقت بھی اسی کا شکار ہو گئے اور دوسری شادی کر بیٹھے سیدہ طوبہ عامر سے۔ عامر اور طوبہ کی کیمسٹری سکرین پر کافی اچھی نظر آتی تھی، لیکن وقت نے ان دونوں کو الگ کر دیا اور پہلی بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس لیے عامر لیاقت نے تیسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ ان کے لیے ڈپریشن کی وجہ بنا۔ آپ نے تیسری شادی دانیہ شاہ سے کی تھی، جو کہ عامر لیاقت کے برے سپنے جیسا ثابت ہوئی، کیونکہ اس شادی کے بعد انہیں کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ عامر لیاقت ٹوٹ چکے تھے، اس لیے وہ تیسری شادی سے اپنی زندگی کو مکمل کرنا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں سکون اور ٹھہراؤ آ جائے، لیکن تیسری بیوی کا مزاج عامر لیاقت حسین کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ اس کے نخرے بڑھتے ہی جا رہے تھے، لیکن عامر لیاقت زندگی میں سکون اور خوشیاں چاہتے تھے، جو انہیں تیسری بیوی سے بھی نہیں مل رہا تھا، اور اوپر سے لوگوں نے بھی ان کے ہر قدم کو تماشا بنا کر رکھ دیا تھا، میمز اور کنٹروورسیز کی صورت میں، جو انہیں دھیرے دھیرے ڈپریشن کے کنویں میں گراتا چلا جا رہا تھا۔ دوستوں 2022 کے آخری مہینوں میں عامر لیاقت کی زندگی میں سکون بالکل ہی نہیں تھا۔ اس بات نے مجھے بہت دکھی کیا ہے، مجھ پہ تہمت لگائی گئی، تہمت نہیں لگانی چاہیے تھی مجھ پہ، بہت آئی ایم سوری، لیکن یہ کہ میں بہت اس میں تکلیف ہوں۔ تیسری بیوی دانیہ شاہ سے الگ ہونے کے بعد عامر لیاقت نے سوشل میڈیا پر لکھا تھا، میں تھک گیا ہوں، میں اکیلا ہوں۔ ان کے یہ الفاظ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ ڈپریشن اور غم کے آخری سٹیج پر پہنچ چکے تھے، لیکن کچھ لوگ تو عامر لیاقت کے ان الفاظ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ لوگ سمجھ ہی نہیں پائے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، اور آخرکار 9 جون 2022 کو ڈاکٹر عامر لیاقت کے بارے میں ٹی وی پر ایک خبر چلتی ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت اپنے گھر میں بے ہوش پائے گئے
گئے اور انتقال کر گئے۔ پورا پاکستان صدمے میں تھا۔ ایک ایسا بندہ جو لوگوں کے چہروں پر مسکان لاتا تھا، بے سہاروں کا سہارا بنتا تھا اور کھوئے ہوئے لوگوں کو ان کے پیاروں سے ملواتا تھا۔ خود ڈپریشن کا شکار رہتا تھا اور زندگی میں سکون نہیں تھا، اور آخر کار ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صرف 50 سال کی عمر میں زندگی کی پریشانیوں اور غموں سے نجات پا کر اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ امید ہے دوستوں کہ آج کی ڈاکیومنٹری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی ہماری اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل 360 فیکٹ ماسٹری کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اچھا تو فرینڈز، اس طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ سے دوبارہ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔